بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم لائے ہیں اب اس لیسن میں سبق نمبر ہے 8 ماضی استمراری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 7 تفصیل المصادر ماضی استمراری۔ ماضی استمراری، ماضی پلس استمراری، ٹھیک۔ ماضی گزرا ہوا، استمراری استمرار مطلب مسلسل، ٹھیک ہے۔ ماضی استمراری گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا لگاتار ہونا یا کرنا سمجھا جائے اور وہ کام کمپلیٹ نہ ہو۔ مثال کے طور پر کہ جامعہ اشرفیہ میں لگاتار کام چل رہا تھا، ٹھیک ہے، میں نے دیکھا تھا، لیکن اب کمپلیٹ ہوا یا نہیں ہوا اس کے بارے میں ہمارے پاس جانکاری نہیں ہے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ ماضی استمراری بولیں گے سروا۔ تو اب دیکھیں کہ ماضی استمراری بناتے کیسے ہیں۔ تو ماضی استمراری بنائیں گے کہ ماضی مطلق کے جو ہے وہ شروع میں می بڑھا دیں گے، می، ٹھیک ہے۔ جیسے پرورد سے می پرورد، پرورد سے می پرورد، وہ پالتا تھا، وہ پالتا تھا، یہ کیا ہو گیا؟ ماضی استمراری معروف، ٹھیک۔ لیکن اگر اسی کو ماضی استمراری مجہول بنانا ہو تو کیسے بنائیں گے؟ تو کیا کہیں گے؟ پہلے پھیل لائیں گے، اس کے بعد ہا بڑھائیں گے، اس کے بعد می بڑھائیں گے، اس کے بعد شد، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا ہو جائے گا ماضی مجہول استمراری برابر جستہ، جستہ می شد۔ جستن مینس ہوتا ہے کودنا، ٹھیک ہے، او جو ہے کودا گیا تھا، ٹھیک۔ لیکن اگر اسی کو ماضی استمراری مجہول منفی بنانا ہو تو کیسے بنائیں گے؟ تو اس میں نہ بڑھا دیں گے، نہ جستہ می شد، نہ جستہ می شد، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارا ہو جائے گا ماضی استمراری مجہول منفی۔ اس کے بعد اس کو ماضی استمراری کی ہم نے تعریف بھی دیکھ لیے، اس کے بعد کیسے بناتے وہ بھی دیکھ لیے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں ماضی احتمالی، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کو ہونا یا کرنا سمجھا جائے لیکن اس میں کیا ہو؟ شک ہو، شبہ ہو، تو اس کو ماضی احتمالی کے ساتھ ماضی شکی بھی کہتے ہیں۔ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کیے ہوئے کام کے اندر شک سمجھا جائے، جیسے اس نے پالا ہوگا، او چوری کیا ہوگا، او دکھنے میں تو شریف ہے لیکن وہی بدمعاشی کیا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو کیا بولیں گے؟ ماضی شکی بولیں گے اور ماضی احتمالی بولیں گے۔ اب ماضی احتمالی بنائیں گے کیسے؟ تو جیسے پرورد، اب کہتے ہوں گے بار بار یہ پرورد ہی لاتا ہے، اس کو لگتا ہے کچھ آتا جاتا نہیں ہے، تو ہم آتے ہیں کیا؟ خندیدن مینس ہنسنا، ایک بار ہنس لیجئے، نہیں ہنسیں گے چلو کوئی بات نہ، تو آتے ہیں خندیدن سے ہنسنا۔ اب کیا ہے اس میں؟ کیا آئے گا؟ یہ ہے ماضی استمراری۔ اب آئے گا یہاں پہ ماضی احتمالی، ماضی احتمالی، ٹھیک ہے، ماضی پلس احتمالی، ٹھیک۔ ماضی گزرا ہوا، احتمالی اس میں شک ہو۔ جیسے اس کو ماضی احتمالی کیسے بنائیں گے؟ ماضی احتمالی بنانے کے لیے ہے کہ ہا باشد بڑھا دیتے ہیں، ہا باشد، ٹھیک۔ جیسے فہمیدہ، اب دیکھیے میں یہاں لکھا ہوں فہمیدہ، اب آپ میں سے کسی کا نام فہمیدہ ہوگا تو وہ کہے گی کیا؟ او میرا نام لے رہا ہے یہ، نہیں آپ کا نام نہیں لے رہا ہوں۔ فہمیدہ مطلب ہوتا ہے سمجھنا، ٹھیک ہے، فہمیدہ مطلب کیا ہوتا ہے؟ سمجھنا،
ٹھیک ہے، اسی سے ہم کہتے ہیں عدیم الفہم، یعنی وہ کیا ہے، بے وقوف ہے، نا سمجھ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہاں گیا؟ ارے ملتا کہاں ہے نہیں جی، مل جانا سچ میں یار، تو ایسے ہی لگ رہا ہے جیسے نا سمجھ میں ہی ہوں۔ چلے تو اس میں کیا بڑھاتے ہیں، اس میں ہا باشد بڑھا دیتے ہیں، فہمیدہ، فہمیدہ باشد، فہمیدہ باشد، اس میں کیا آئے گا، فعل پلس ہا پلس باشد، فہمیدہ ہا باشد، فہمیدہ یعنی ورب یعنی فعل پلس ہا پلس باشد، کی ہو گیا ماضی احتمالی معروف۔ اگر اسی کو مجہول بنانا ہو تو مجہول کیسے بنائیں گے، تو مجہول ہم بنا لیں گے کہ پروردہ شدہ باشد، یعنی فعل پلس ہا پلس شدہ پلس باشد، ٹھیک، یہ ہمارا کیا ہو جائے گا، فہمیدہ فہمیدہ شدہ باشد، یہ ہمارا ہو گیا ماضی احتمالی مجہول، ماضی احتمالی مجہول، ٹھیک۔ تو آپ ماضی استمراری بھی سمجھ گئے، ماضی احتمالی بھی سمجھ گئے، اب ایک بچ جا رہا ہے ماضی تمنائی۔ کتنے لوگوں کی جی تمنا ہوتی ہے کاش یہ ہو جاتا تو کتنا مزہ آتا، حالانکہ وہ تمنا لیے لیے چلے جاتے ہیں کہاں، اپنے قبر میں، اپنی قبر میں وہ سما جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم آخری جو ہے آخری سبق وہ ہم پڑھیں گے ماضی تمنائی۔ ماضی تمنائی جیسے میں جو ہے وہاں گیا ہوتا، میں وہاں گیا ہوتا، میں اس کو مارا ہوتا، ٹھیک ہے، میں اس کا بدلہ لیا ہوتا، تو اس کو کیا بولیں گے، ماضی تمنائی، ماضی تمنائی، ماضی پلس تمنائی، چاہت، چاہت، ٹھیک ہے۔ اچھا جیسے اس میں ماضی تمنائی تو آپ جان لیے کہ کیا ہے، کہ گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کی چاہت پائی جائے، میں اس کو بدلا، میں اس کو کاٹا ہوتا، میں اس کو توڑا ہوتا، میں اس کو پڑھایا ہوتا، میں اس سے پڑھا ہوتا، کاش کاش، اگر مگر، اگر میں ایسا کیا ہوتا، تو اس کو کیا بولیں گے، ماضی تمنائی بولیں گے۔ اب اس کے ماضی تمنائی بناتے کیسے ہیں، تو ماضی مطلق سے پرورد، اس کے آخر میں کیا بڑھا دیتے ہیں، یہ بڑھا دیتے ہیں، پتہ ہے یہ جانتے ہیں کیا بولتے ہیں، یا نا۔ اچھا لیکن اس قاعدے کے مطابق، یعنی ماضی تمنائی میں ماضی تمنائی بنانا ہو تو ہم یا بڑھا دیں گے، اس میں صرف کتنے قاعدے آتے ہیں، 1 2 3 ہی قاعدے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی جو 3 ہیں وہ بچ جاتے ہیں، تو اس میں کیا بڑھا دیتے ہیں، اس میں بڑھا دیتے ہیں کاش کے، کیا بڑھا دیتے ہیں، کاش کے۔ تو اب دیکھیں ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استمراری، ماضی احتمالی، کہیں پہ بھی ایک ورب میں ایک فعل میں 2 قاعدہ نہیں آیا، لیکن جب میں آیا ماضی تمنائی میں اس میں 2 قاعدے آئے، یار کچھ راز تو ہے۔
اس میں راز یہ ہے کہ تمنا کرنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں، ہر انسان کے اندر دیکھو تو تمنا ہی کرنے میں مگن رہتے، یار اگر مگر ایسا کر لیتا، ویسا کر لیتا، وہ ہو جاتا، یہ ہو جاتا نا. تو اس میں دو قاعدے آئے، یہ آپ کی چاہت اور آپ کی منشا کے مطابق یہ بتا رہا ہے کہ تمنا کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اس لیے ہم اس میں دو گرامر فٹ کریں گے تاکہ جو بڈھے ہوں گے اور بڈھے بھی جو ہے وہ کاش اور تمنا کر لیں گے اور ان میں ان کے قاعدے یہ آ جائیں گے، اور جو بچے ہوں گے جو جوان ہوں گے ان کے بھی یہ کام آ جائیں گے. تو اب جو ہے شاید لکھنے والا کتاب یہ سمجھا ہوگا کہ اس قاعدے کے مطابق صرف تین ہی آئیں گے. تین کیوں نہیں آئیں گے؟ کہہ رہے ہیں اس لیے نہیں آئیں گے کہ مجہول ادا کرنا جو ہے وہ دشوار ہے. کس کے لیے؟ لگتا ہے یہ بوڑھوں کے لیے ہوگا یہ والا، اس لیے یہاں پہ یہ لایا کہ بوڑھے بھی تمنا کر لیں، اس لیے کہ بوڑھوں کے دل میں بھی چاہت رہا تھے نا کہ میں ہوں تمنا کرتا ہوں. اچھا، تو یہ دو چیز لائیں. کون کون؟ کس کس میں؟ تو جو ہے واحد غائب اور جمع غائب میں، اور جو ہے واحد متکلم، واحد غائب، جمع غائب، واحد متکلم میں یا مجہول لایا. اس کے بعد جو ہے اور جمع حاضر، جمع متکلم اور واحد حاضر میں کاش کے لایا. ٹھیک ہے، تو اسے یاد کر لیں. اس کے بعد ہم آتے ہیں آگے، یعنی ماضی مجہول معروف. ٹھیک ہے، اس کو ہم گردان لکھ دیتے ہیں. پروردے، پروردندے، کاش کے، کاش کے پروردی، کاش کے پروردے، پروردید، پروردمے، کاش کے پروردیم، کاش کے پروردیم. یہ ہو گیا کون سے؟ ماضی تمنائی معروف. اگر ماضی تمنائی مجہول بنانا ہو تو کیا کریں گے؟ تو اس میں جو ہے وہ فعل رہے گا، اس کے بعد ہا رہے گا، اس کے بعد شدے رہے گا. ٹھیک، اور جہاں پہ وہ کاش کے تھا تو پہلے کیا ہوگا؟ پہلے رہے گا کاش کے، کاش کے، اس کے بعد فعل آئے گا، اس کے بعد ہا آئے گا، اس کے بعد یہ والا آئے گا شد والا. اب جیسا ہوگا یعنی اگر وہ جمع حاضر ہے یا پھر جمع متکلم ہے تو وہاں پہ اس حساب سے اس کو ہم سیٹ کر دیں گے. جیسے برابر پروردہ شدے، پروردہ شدے، فہمیدہ شدے، کاش کے فہمیدہ شدید. ٹھیک، تو یہ ہمارا آج یہ ماضی کی بحث مکمل ہو گیا الحمدللہ.